پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں تمام پی ایم آئی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو پاسٹر گلفام لطیف کا محبت بھرا سلام. میں خدا سالوس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آج خدا نے یہ وقت دیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے تھرو یہ خدا کا کلام شیئر کر سکوں. میں شکر گزار ہوں اور پی ایم آئی ٹی وی کی تمام ٹیم کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک مرتبہ پھر مدعو کیا تاکہ خدا کے کلام کی باتیں ہم اس چینل کے تھرو بانٹ سکیں. آج جس بات پر مجھے آپ کے ساتھ بات کرنا ہے میرا عنوان ہوگا جبار. جبار کے بارے میں بہت سے بہن بھائی مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر میں اکارڈنگ ٹو بائبل کچھ باتیں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس آج کے سرمن کے وسیلے سے برکت پا سکیں. آج کا مضمون جبار، اس کے لیے ہم خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے. پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب 13 باب اس کی 25 سے 33 آیت تک ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس ہے، تو میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے کھولیے گا. گنتی کی کتاب 13 باب اس کی 25 آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دہشت فاران کے قدیاس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا، اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقع دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے. لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں. ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا. اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں. تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، لیکن ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں. لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، لیکن وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ یہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں. اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں ہیں. خدا کا کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا باعث سے برکت ہو. عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں اس واقعہ کو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ کی قیادت میں اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی، اور جب وہ بیابان میں تھے تو انہوں نے اپنے 12 قبیلوں میں سے 12 اشخاص کا چناؤ کیا، اور ان 12 کو اس ملک میں بھیجا جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا. اور جب یہ 12 اشخاص اس ملک کی حالت دریافت کر کے واپس لوٹے، اس ملک کا سارا حال آ کر موسیٰ کو سنایا. اور یہاں پر 2 قسم کی ہمیں بولی نظر آتی ہے. کچھ لوگوں نے آ کر اس ملک کی بری خبر دی، اور انہوں نے کہا ہم نے وہاں پر بنی عناق دیکھے ہیں جو جباروں کی نسل سے ہیں. اور ان لوگوں نے اس ملک کا برا حال، بری خبر جس میں خوف تھا، جس میں ڈر تھا، وہ آ کر موسیٰ کے سامنے رپورٹ دی. مگر یشوع اور کالب جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آ کر ایسی خبر نہیں دی، بلکہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ
ان کو ڈسکریجمنٹ نہیں کیا بلکہ ان کی ہمت بڑھائی اور ان کو کہا کہ آؤ ہم ان پر حملہ کریں تاکہ ہم ان پر تصرف یعنی ان پر قبضہ کر لیں۔ ان دو قسم کی بولی جو ہمیں نظر آتی ہے، کچھ لوگوں نے ایک اس ملک کی بڑی خوفزدہ رپورٹ دی، مگر یشوع اور کالب نے ایمان سے بھری ہوئی خبر ان کو سنائی۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں، ان آیات میں جبار کا ذکر آیا ہے۔ جبار کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر میں کوئی فلسفہ یا کوئی نئی بات نہیں بتانا چاہتا، میں صرف سرسری آپ کو آپ کا تعارف جباروں سے کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جبار کون تھے۔ ان کا اگر ہم آغاز دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں 6 باب اور اس کی 4 آیت میں ان کا آغاز ملتا ہے۔ یہاں پر بھی ان جباروں کا ذکر آیا ہے۔ جبار بڑے قداور، بڑے طاقتور کہا جاتا ہے لوگ تھے، تقریباً 9 فٹ سے اوپر ان کا قد ہوا کرتا تھا۔ ان کے بدن کے رنگ مختلف رنگ تھے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں 6 انگلیاں ہوتی تھیں۔ یہ جسیم لوگ تھے اور جاتی جولیت بھی انہی کے خاندان سے آیا۔ میں آج جس بات پر آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں، یہ جبار بڑے طاقتور تھے، یہ جبار بڑے مضبوط تھے، یہ اپنے ہی باشندوں کا خون پیتے تھے، یہ اپنے ہی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اس لیے اسرائیل کے جو قبیلوں سے 12 لوگ گئے تھے، کچھ لوگوں نے آ کر بڑے خوف زدہ ہو کر موسیٰ کو اس کی رپورٹ دی کہ وہ ملک واقع ہی بڑا اچھا ہے، اس ملک میں واقع ہی دودھ اور شہد بہتا ہے، مگر وہاں پر بسنے والے لوگ بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے ٹڈے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جو مجھے قوت دیتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر یہ لوگ اس بات کو بھول گئے، وہ خدا کے معجزات کو بھول گئے جو انہوں نے بیابان میں دیکھے تھے، جو خدا کی وفائیں اس نے دیکھی کہ دن کو خدا ان کے ساتھ بادل کے طرح بادل کا ستون بن کر اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا۔ یہ بھول گئے اپنے خدا کو اور یہ اس ملک کی بری خبر لے کر آئے، مگر یشوع اور کالب انہوں نے آ کر ایمان سے بھری ہوئی خبر ان کو سنائی کہ آؤ ہم ان پر حملہ کریں۔ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر خدا کا ساتھ ہونے کا ایک احساس تھا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم سب کچھ اس میں ہو کر سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جبار جتنے بھی قداور تھے، جتنے بھی جسیم تھے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا کے لوگ ملک کنعان میں داخل ہوئے تو خدا ان کے ساتھ تھا۔ ایک اتنی بڑی دیوار جو تقریباً 30 فٹ موٹی اور تقریباً 60 فٹ اونچی تھی، اس دیوار کو خدا نے بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی اوزار کے خدا نے ریزہ کر دیا، اور ان کو ملک، جس ملک کا دینے کا وعدہ خدا نے کیا تھا، وہ ان کو مل گیا۔ آج جو جبار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی ہماری زندگی میں بہت سے جبار ہیں، اور ہم آج بھی ہمارا سامنا ایسے جبار سے ہوتا ہے جو بڑے قداور ہیں، بڑے جسیم ہیں، اور ہر روز ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا، ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ان جباروں کی زد میں ہیں۔ اور آج میں آپ کی توجہ ان جبار پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ جبار جتنے بھی قداور تھے، خدا نے ان جباروں پر اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو فتح عطا کی۔ آج جن جباروں کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جبار آج بھی ان جباروں کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ ان جباروں کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں، اور ہم ان جباروں سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ ہمیں ان کے ساتھ ہمارا ہر وقت سامنا رہتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، میں نے 12 قسم کے جبار
اس پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ نمبر 1، خوف۔ خوف اتنا طاقتور جبار ہے جس کو ہر شخص کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف خوف کی اقسام کے بارے میں بات کروں تو یہاں پر میرے پاس جو پوائنٹس ہیں: غریبی کا خوف اور بڑھاپے کا خوف، دولت کے چھن جانے کا خوف، اور سب سے بڑا خوف موت کا خوف ہے۔ اور یہ خوف ایمانداروں کی زندگیوں میں بھی رہتا ہے، اور یہ خوف یاد رہے ایک ایسا مضبوط جبار ہے کہ جس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں خوف کی روح نہیں دی گئی بلکہ ہمیں تربیت اور حکمت کی روح دی گئی ہے۔ ہمیں اس جبار کا سامنا کرنا ہے، اور یہ ایک مضبوط جبار ہے۔ ہمیں اس سے آنکھیں نہیں پھیرنی بلکہ ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم اس وعدہ کیا ہوا ملک جو خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی آسمان، خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بادشاہی میں جائیں تو ہمیں ان جباروں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور سب سے مضبوط جبار ہے خوف، جو ہر ایک کی زندگی میں آج حکومت کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا غریبی کا خوف اور بڑھاپے کا خوف، دولت کے چھن جانے کا خوف، بڑی اقسام ہے خوف کی، اور ہر زندگی میں خوف پایا جاتا ہے، مگر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں خوف کی روح نہیں دی گئی۔ خوف آج زندگیوں میں قدم جمائے ہوئے ہے، مگر عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم فتح پائیں، اور ہم اس شہر میں جو خوبصورت ہے، جس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یسوع مسیح نے ہمیں اپنا ساتھ، یعنی یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ جبار بہت بڑے ہوں، ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، مگر جو ہمیں قوت دیتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو جبار جتنے بھی بڑے مضبوط کیوں نہ ہوں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے فیئر یعنی خوف، اس کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں ہماری زندگی میں دلیری ہو جو ہمیں خدا کا پاک روح عطا کرتا ہے۔ خدا کے پاک روح میں دلیری ملتی ہے، پاک روح میں ہمیں مدد ملتی ہے، اور یہ ایک اچھا مددگار ہے، اور یہ صرف مددگار ہی نہیں، یہ خدا ہے۔ اور جب ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے پھر ہم ان جباروں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ نمبر 1 خوف، اور نمبر 2 ہمت ہار جانا، ڈسکرچمنٹ۔ بہنوں اور بھائیوں، آج بہت سے ایسے ایماندار ہیں جو ہمت ہار چکے ہیں، ڈسکرچ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ابلیس کا ایسا مضبوط ہتھیار ہے جس سے بہت سے ایماندار جس کی زد میں آ جاتے ہیں، مگر ہم ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہماری منزل آسمان ہے، اس لیے ہمیں اس ہمت ہار جانے کے جبار کو کچلنا ہے، اور یہ ہم تب ہی کچلیں گے جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آئے گا، جب یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں بسیرا کرے گا، پھر ہم ان تمام جباروں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سنیے گا، جبار جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ہمارا خدا ان تمام جباروں سے بڑا خدا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خوف، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ہمت ہار جانا، ڈسکرچمنٹ، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ تیسرا ہے تنہائی۔ بہت سے لوگ بعض اوقات تنہائی میں زندگی بسر یا اپنا وقت اسپینڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ کا باعث بنتے ہیں، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تنہائی جو ہے یہ انسان کی گراوٹ کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایک جبار ہے
جس کا بہت سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس تنہائی کی بجائے جب ہم تنہا ہو، جب ہم اکیلے ہوں، تو ہمیں اپنے خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہیے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، خدا کے ساتھ بات کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس تنہائی جیسے جبار کو کچل سکیں اور آگے زندگی میں بڑھ سکیں. نمبر 4 ہے پریشانی، فکر. اور عزیز بہن اور بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. بائبل مقدس ہم سبھی کی رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ یہ فکریں، پریشانیاں انسان کو یاد رہے بیماریوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں. یہ ایک جبار ہے جو ہماری زندگی میں بہت سے نقصانات کا باعث بنتا ہے. اس لیے ہمیں اس جبار کے ساتھ نپٹنا ہے. پریشانی کی جگہ ہمیں خدا کے کلام کو جگہ اپنے دل میں دینی ہے اور اپنی ساری پریشانی، اپنی ساری فکر اپنے خدا پر ڈال دیں. اس کو ہماری بڑی فکر ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. اس لیے اپنی فکریں، اپنی پریشانیاں یسوع پر، اپنے آقا پر، اپنے مالک پر، اپنے خداوند پر ڈال دیں. اس کو آپ کی فکر ہے. پریشانی، اس جبار کو ہمیں شکست دینا ہے اور اپنی زندگی سے اس کو نکالنا ہے. نمبر 5 احساس جرم. احساس جرم یعنی اپنے آپ کو ہر وقت مجرم سمجھتے رہنا. جی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں. بہت سے ایسے لوگ جو دعا بھی کرتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں. احساس جرم کہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں. تو میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک جبار ہے جو زندگیوں میں اپنے قدم جمائے ہوئے ہے اور انسان کو اس چنگل میں سے نکلنے نہیں دیتا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح آج سے تقریباً 2000 سال پہلے صلیب پر ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کی خاطر صلیب پر مر گیا، اور اس کے پاک کفارہ نے، اس کے پاک لہو نے ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر پاک صاف کر دیا. ہمارے ماضی کے، حال کے، مستقبل کے تمام گناہوں کو یسوع نے صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ دیا، اپنے خون سے دھو دیا. اب ہم مجرم نہیں بلکہ ہم گناہوں سے نجات پا گئے ہیں. جو بھی شخص خواہ کسی بھی قوم یا قبیلے سے ہو، جب وہ یسوع کو اپنا مالک، اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، اپنی زندگی یسوع کو دے دیتا ہے، تو اس کے گناہ خواہ کتنے بھی طاقتور ہوں، کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، یسوع مسیح کا خون ان کے گناہوں کو دھو کر اس کو پاک صاف کر دیتا ہے. کیونکہ یسوع کے کفارہ میں، یسوع کے خون میں بڑی طاقت ہے. اس لیے احساس جرم، اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چھوڑ دیں اور یسوع کو اپنا دل دے کے اپنی زندگی کا مالک بنائیں، تو آپ اس جبار کا مقابلہ کریں گے اور اس پر فتح پائیں گے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان جباروں کا ہر روز ہمارے ساتھ آمنا سامنا رہتا ہے، مگر ہمارا خدا ہر روز ہمیں نیا زور دیتا ہے تاکہ ہم ان جباروں کا مقابلہ کر سکیں، ان پر فتح پا سکیں، اور ہم اس ملک میں، جس ملک کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اس میں داخل ہو سکیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پاک بادشاہی کا حصہ بنے، ہم یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں، تو ہمیں ان جباروں کو کچلنا ہوگا، ہمیں ان جباروں پر غالب آنا پڑے گا. ہمیں خوف جیسے جبار کو نکالنا ہے اپنی زندگی سے، ہمیں اپنی زندگی میں سے ہمت ہار جانے جبار کو نکالنا ہے، ہم نے اپنی زندگی سے پریشانی کے جبار کو نکالنا ہے، ہم نے اپنی زندگی سے احساس جرم جیسے مضبوط جبار کو نکالنا ہے اور ان پر فتح پانی ہے، تاکہ ہم اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو سکیں. جس طرح یشوع اور کالب، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہا کہ آؤ ہم ان پر حملہ کریں تاکہ ہم ان پر تصرف یعنی قبضہ حاصل کریں. ہمیں بھی آج
ایمان کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ آؤ ہم ان جباروں کا مقابلہ کریں تاکہ ان پر ہم قبضہ پائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان جبار پر غالب آئیں، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کر ان جباروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔